رجب طیب اردوغان ایک کوسٹ گارڈ کا بیٹا ترکی کا مقبول ترین صدر کیسے بنا؟ ایک متوسط گھرانے میں پرورش پانے والے طیب رجب اردوغان وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ایک بھاری بھرکم پہلوان بن چکے ہیں۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کے بعد وہ واحد ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں جس نے ترکی کی تشکیل نو کسی بھی دوسرے ترک رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ترکی کی معیشت تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح تقریباً 12% ہے اور ترک کرنسی لیرہ کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید کم ہوئی ہے۔ جب طیب اردوغان مارچ 2003 میں برسر اقتدار آئے تو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کا ریٹ 1.6 تھا، یعنی لگ بھگ 1.5 ترکش لیرے کے عوض ایک امریکی ڈالر۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ لگ بھگ 8 ترکش لیروں کے عوض ایک امریکی ڈالر ملتا ہے۔ اقتدار میں ان کے ابتدائی برسوں میں ترکی کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا اور کافی ترقی ہوئی تھی۔ عسکری طاقت۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ترک صدر نے کوشش کی ہے کہ وہ ترکی کی عسکری طاقت کا برملا اظہار علاقائی سطح پر کریں۔ اس صورتحال سے یورپی یونین سمیت ترکی کے نیٹو اتحادی ممالک سب ہی پریشان ہیں۔ ترک فوج لیبیا اور شام میں بلاواسطہ اور ناگورنو قریباخ یعنی کہ آذربائیجان کا جو علاقہ ہے تنازع میں بالواسطہ ملوث ہوئی ہے۔ ترک فوج نے آذربائیجان اور آرمینیا تنازع سے چند ہفتے قبل ہی فوجی مشقیں کی تھیں۔ ترک نژاد آذربائیجانی شہریوں کے ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات اور روابط ہیں اور آذربائیجان کی اہم تیل کی برآمدات کی پائپ لائن ترکی سے گزرتی ہے۔ مگر اس علاقے میں روس کا اثر و رسوخ گزشتہ کئی صدیوں سے ہے اور اس خطے سمیت لیبیا اور شام میں اردوغان کے عزائم روس کے صدر پوتن کے عزائم سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں غیر استعمال شدہ گیس کے ذخائر پر اردوغان کی نظر ہے اور یہ ذخائر ان کے جیو پولیٹیکل ایجنڈا کا حصہ ہیں۔ یونان اور قبرص کی حکومتوں کو ترکی کی جانب سے قبرص کے متنازع ساحلی علاقے کے قریب گیس ڈھونڈنے کی کوششوں پر غصہ ہے۔ چونکہ یونان اور قبرص یورپی یونین کا حصہ ہیں، اس لیے یورپی یونین نے اپنے ممبر ممالک کے خدشات کی بنا پر ترکی پر شدید تنقید کی۔ دوسری جانب طیب اردوغان نے مغربی ممالک کی جانب سے ترکی پر ڈالے جانے والے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شمالی قبرص میں چند ترک قوم پرست رہنماؤں کو تسلیم کر لیا ہے۔ شمالی قبرص کی خود ساختہ ریپبلک کو دنیا میں ترکی ہی سرکاری سطح پر تسلیم کرتا ہے۔ حال ہی میں اردوغان نے فرانسیسی صدر کی دماغی صحت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ فرانس نے اپنے ملک میں اسلام پسندوں کے اثر و رسوخ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ صدر اردوغان کی جانب سے اسلام پسندوں اور ان کی تحریکوں جیسا کہ مصر میں اخوان المسلمین
کی حمایت کرنے کا سلسلہ کافی پرانا ہے۔ جولائی 2020 میں انہیں آیا صوفیہ کو ایک مسجد قرار دے کر بہت سے مسیحی افراد کو ناراض کیا تھا۔ وہیں پر ترکی کی واضح اکثریت عوام نے طیب اردگان کا ساتھ دیا۔ آیا صوفیہ کی 1.5 صدی قدیم عمارت کو ایک کیتھیڈرل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایک مسجد بنا دیا گیا۔ بعد ازاں ترکی کے بانی کمال اتاترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر کے ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دینے کی کوشش کی۔ گزشتہ چند سال طیب اردگان کی قیادت میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے ملک میں مقامی سطح پر انتخابات تو جیت لیے تھے، مگر ان کی پارٹی کو ملک کے 3 اہم شہروں استنبول، انقرہ اور ازمیر میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سن 90 کی دہائی میں اردگان استنبول کے میئر تھے، مگر گزشتہ انتخابات میں ان کی جماعت حزب اختلاف کی بڑی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ہاتھوں استنبول کے شہر کے میئر شپ کی سیٹ ہارتے ہارتے بچی۔ 1990 میں اردوغان خود استنبول کے میئر تھے اور یہ عہدہ ہارنا ان کے ذاتی ناکامی تھی۔ اردوغان کو ابتدائی شہرت استنبول میں ہی حاصل ہوئی تھی۔ آج اس شہر کی آبادی 1.60 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ استنبول اور انقرہ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ہی AKP یعنی کہ اردوغان کی پارٹی نے اپنے ملک گیر کامیابی میں بدلا اور اب ان کی پارٹی ملک کی سیاست کی سب سے بڑی کھلاڑی ہے۔ جون 2018 میں صدر اردوغان کو دوبارہ 5 برس حکومت کرنے کا موقع ملا۔ موجودہ دور اقتدار میں انہیں مزید صدارتی اختیارات بھی مل گئے، کیونکہ سن 2017 میں انہوں نے ایک